قدرت ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام ہمیں آزاد کرتا ہے, ہمیں بحال کرتا ہے, اور اس خدا کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہمیں بہت ساری خوبیوں سے مالا مال کیا ہے, اور سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے. ہاللیلویا. کتاب مقدس میں سے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 25واں باب, ہمارا جو آج کا مضمون ہوگا توڑوں کی تمثیل. خداوند اس کلام کے اندر اس تمثیل کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے, ہم سے مخاطب ہوتا ہے. میرے ساتھ آپ کھولیے گا مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 25واں باب. لکھا ہے خدا کے کلام میں, آیت نمبر 12 سے, کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا, اور ایک کو 5 توڑے دیے, دوسرے کو 2 اور تیسرے کو 1, یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا, اور پردیس چلا گیا. ہاں جی, کہاں چلا گیا؟ اور وہ پردیس چلا گیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر اس سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے. ہاں جی, 5 توڑے اور پیدا کر لیے. اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے, مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کو دی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا. ہاں جی, کیا لینے لگا؟ سیکھتے آپ خدا کے مقدس کلام کو. یہ اس آدمی کا سا حال ہے جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. مطلب یہ ہے, یہاں پر دیکھیں, انسانی جو فطرت ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو, جس نے خود کمایا ہے وہ کسی کے سپرد کرنے کو تیار نہیں. ایسا ہی ہے, اس کے دل میں شک و شبہ بھی ہے کہ کہیں میرے ساتھ غلط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, گھر کی فائلز بچوں کو کوئی نہیں دیتا. کیوں؟ کہ کہیں ہمارے ساتھ غلط نہ ہو جائے, اور کئی بار غلط ہوتا بھی ہے. لیکن خدا نے یسوع مسیح کی نیچر ہم دیکھیں, یسوع مسیح کی فطرت دیکھیں, اس کی عادت دیکھیں. مال اس نے سپرد کیا, مطلب یہ ہے کہ ان 3 طرح کے انسانوں پر اس نے بھروسہ کیا. ہاں جی, کیا کیا؟ اب انسانوں کی کیا ذمہ داری تھی بتائیں آپ؟ ہاں جی, بولو یا گرمی نہ. انسانوں کی اب ذمہ داری یہ تھی اس کے بھروسے کو نہ توڑے, بلکہ وہ اور زیادہ خوشی سے, آزادی سے اور کانفیڈنٹلی وہ ان پر اور بھروسہ کر سکے. اور آگے جا کے دیکھیں گے آپ ایسا ہی ہوتا بھی ہے. تو یہاں پر لکھا ہے نمبر 1, اپنا مال اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا. یہ بچوں کی بات نہیں ہو رہی, نوکروں کے سپرد کر. دنیا اعتبار اور اعتماد پہ چلتی ہے. ایک کو 5 توڑے دیے, ہاں جی, کتنے؟ دوسرے کو 2
اور تیسرے کو ایک، یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے مطابق دیا. کیسے دیا؟ اب جس کو ایک ملا ہے وہ یہ سوچتا ہو کہ جتنا وہ نوکر ہے اتنے میں بھی نوکر. گھر کے اندر بھی کئی بار بچے بھی ایسے سوچتے ہیں بھائی جتنا وہ حصے دار ہے اتنا فلانا بھی حصے دار ہے. لیکن مالک کو پتا ہے، باپ کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے کون بچہ کتنا لائق ہے، کون بچہ. اب جیسے یعقوب اور عیسو کی سٹوری میں ماں کو پتا تھا کہ کون بچہ کس لائق ہے. اگر عیسو کو برکت مل جاتی تو ایک بے وقوف انسان اس گھرانے کا سردار ہوتا. سرداری تو ہر بندہ چاہتا ہے، لیکن کون سا بندہ فیملی کو، ملک کو، کمیونٹی کو ٹھیک لے کے چل سکتا ہے؟ صرف بڑا چھوٹا ہونے کی بات نہیں ہے. اب یہ تین بندے بھی یہی سوچتے ہوں گے یار اس کو 5 دے دیں، اس کو 2 دے دیے، مجھے 1 دے دیا. لیکن جتنا کوئی جس لائق تھا یہ مالک کو پتا ہے. جو کمانا جانتا ہے نا اسے حساب کتاب کا بھی پتا ہوتا ہے. بھلے دیکھ لے بندہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جو کمانا جانتا ہے اسے حساب کتاب بھی آتا ہے. یہ نہ سمجھے خداوند بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کوئی شخص اسے چیٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا، اس کو اتنا دے دیا. مالک کو ہر ایک کی لیاقت کا پتہ ہے، کوئی بندہ لائق کتنا ہے. ہاں جی، کوئی بندہ لائق کتنا ہے. اور پھر پردیس چلا گیا. جس کو 5 جوڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا. ہاں جی، ان سے کیا کیا؟ اب یہ جو یہاں پر توڑا لفظ ہے نا، اس کا مطلب انگریزی زبان میں ٹیلنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹیلنٹ بھی اردو کی ہوگی خوبیاں. ٹھیک ہے نا، یہ پنجابی میں بھی ان پڑھ لوگ بھی لفظ استعمال، فلانے بندے بڑا ٹیلنٹ ہے بھائی ادھر. ہر بندے کو خدا نے دانائی دی ہے، دماغ دی ہے، عقل دی ہے، لیکن استعمال کوئی کتنا کرتا ہے یہ فرق ہے. اس کو استعمال کتنا کرتا ہے. گھر میں ایک جیسے خاندان ہوتا ہے، ایک جیسے بچے ہوتے ہیں. اب جس کو 5 ملے تھے اس نے جا کر ان سے، ہاں جی، کب کیا بھائی؟ فوراً جا کر، وقت کا انتظار نہیں کرتا رہا، اس نے جا کر لین دین کیا، اس سے بزنس کرنا شروع کیا. کئی بار لوگ یوں بھی سوچتے ہیں اور نہ بزنس نہ کریں گے. کیوں؟ نہیں مسیحا نے نہیں پھلدا اس لیے نہیں. ساری دنیا 7 بجے دکان کھول دی، ساری دنیا جلدی جاتی ہے. ساڈا بندہ بھائی چھوٹا جب انہوں کم لب نہ کو جاوے، انہاں کمانا نہیں جنہ اپنے خرچے میں بتا لیں گے. ساری دنیا جو مارکیٹ کا قائم ہے اس پہ دکانیں کھولے گی. ہمارا ولیم مسیح کاٹن کا سوٹ تیار کر دے انہوں ٹائم لگ جانا، وہ پاوے 2 بجے جا کے دکان کھولے. اب سوری جی بھائی کا نام ہے ولیم، تو نہیں آخیا، ایک مثال دیتی، مثال دی ہے کہ کئی بار سستی جو ہے نا وہ ہماری ہڈیوں میں رچ بس چکی ہے، جو کسی بھی قوم کے نقصان کا باعث ہوتی ہے. دنیا ساری ہمارے خیال سے نہیں چلے گی، دنیا کے اپنے طور طریقے ہیں. چلو بات کرتے ہیں. اس نے فوراً جا کر ان سے کیا کیا؟ سانو اوور ٹائم مل جانا یا تو بونس مل جائے کہ ہفتہ چھٹی پکی ہے. کیوں بھائی؟ بونس مل جائے بھائی، ایڈوانس مل جائے، ساڈے بندے نے اگلے دن کام تے نہیں جانا. کیوں بھائی؟ ایک وہ غلطی کر کے دیکھ لے،
وجہ کیا ہے؟ اس طرح سے قومیں نہیں بنتی، اس طرح سے ترقی نہیں آتی، اس طرح سے خاندان برکت نہیں پاتے۔ یہ طریقہ کار ہی ہمارا غلط ہے۔ اس نے فوراً جا کر کل کا انتظار نہیں کیا، پرسوں کا نہیں کیا، اس نے بجائے کہ کوئی اور میں چاہ جائے چلو چھٹو پر سالگرہ کر دو گے، کی کر لو؟ آپ نے بڑی سالگرہ کر کے دوسرے لوگوں نے جناب علی کھا پی کے اپنے گھر ٹر گئے، تو 10 انہوں نے ایلیگیشن ملا جانا کھانا ٹھیک نہیں۔ آپ وہ پیسہ جو آپ کو کہیں سے ملا ہے، جو آپ کے حالات بہتر کر سکتا تھا، آپ نے اسے اور جگہ پر غلط جگہ پر یوز کر دیا، اور ہو سکتا ہے الٹے آپ اور قرضدار ہو جائیں۔ کیسے آپ ترقی کر سکتے؟ اب جسے 5 ملے تھے، نمبر 1 کے بجائے کیونکہ اور مشورہ دے، فوراً جا کر اس نے انویسٹمنٹ کر دی، اور پھر کیا کیا بھئی 5 توڑے اس نے اور پیدا کر لیے، پروڈیوس کیا۔ ایسی جگہ پر پیسہ لگائیں جو آپ کو پیسے دے، جو آپ کو کیا کرے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اگر 1.5 لاکھ ہے، آپ کوئی جانور خرید لیتے ہیں، آپ کوئی ایسی چیز خرید لیتے ہیں، آپ کوئی مشین خرید لیتے ہیں جس سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں، جسے کیا کر سکتے ہیں بھائی 3 لاکھ کا موبائل میری ضرورت ہی نہیں، اب میں نے 3 لاکھ کا موبائل لے لیا، چلو جس کی زیادہ کوئی کام ہوئے جتنا کام بھی کوئی نہ ہوئے، اپنی ترتیب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ اس بندے نے کیا کیا بھائی 5 کے ساتھ 5، جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، ہاں جس نے بھی 2، اس کے پاس کتنے ہو گئے؟ اس کے پاس 4 ہو گئے۔ خدا نے بائبل میں جو برکت دی ہے نا، سب سے پہلی برکت پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے پھلو اور بڑھو، پھلو، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں وہ پھل آنا چاہیے، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، صرف بڑھو ہی نہیں بلکہ آپ کی حکمرانی بھی ہو، آپ کا ہولڈ بھی ہو، ہاللیلویا، آپ کا ہولڈ بھی ہو، آپ کی حکمرانی بھی ہو۔ اور پھر لکھا ہے آپ تیسرے پاجی آئے، مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی۔ دیکھیں یہ بندہ دوسرے تو بہت عقل مند لگتا ہے، پہ دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے آ کر ہو سکتے ایسے لگے، اس نے جا کے زمین کھودی، سیانا بندہ سی کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں یہ، اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ ہاں جی، مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ بڑی مدت کے بعد اب اس میں بھی شاید مالک کا کوئی قصور نکال رہا ہو، کیوں جی او بھائی جی سانو دینے سن لیکن تسی آئے دیر نہ، تساں بھی پوچھے کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب مالک کے اوپر کے وہ دیر سے آئے، وہ وقت دیتا رہا کہ ابھی بھی جس کے پاس 1 توڑا ہے یہ سمجھ جائے اور اس کا درست استعمال کرے۔ آج اس کا درست کیا کرے؟ اس کا درست استعمال کرے۔ خدا نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تعلیم دی ہے، ہنر دیا ہے، تاکہ ہم کیا کریں؟ اس کو استعمال کریں جو توڑا ہمارے پاس ہے۔ جو بھی کام ہم کر سکتے ہیں۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے آگے کیا حساب لینے لگا۔ آج کیا لینے لگا؟ گھر سے سب تو بری گل ہے بچوں کو لگ دی جی 1000 روپیہ دے دو وہ کوئی حساب نہیں، 500 دے دو کوئی حساب نہیں، 2000 دے دو وہ، چونکہ گھر کے پیسے کو چوری تو نہیں نہ ہوتے۔ اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں، پوری دنیا کے اندر ادارہ بنا ہے جسے نیب کہتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ پوری دنیا، یہ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ نیب کیا ہے۔
नैब का मतलब है कि एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। खुदावंद ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसके मालिक नहीं हैं, हम उसके मुख्तार हैं, हम मैनेजर हैं, उन चीजों को तरतीब देने वाले हैं। मालिक बादशाहों का बादशाह खुदावंद ही है। हालेलुया। मालिक हमारा खुदावंद ही है। वो फिर हिसाब लेने लगा, आओ भाई आ जाओ भाई हिसाब दो। ठीक है ना। तालीम में भी उस टीचर के बच्चे बड़े ही खुश ने जेड़ा बच्चों को सबक अगला पूछे कोई ना, अगो नवा दे चढ़े। दुनिया भी यही चाहती है कि भाई जी दिता जो जरा छो तो अगो नवा शुरू करो। नहीं, हर एक चीज की अकाउंटेबिलिटी गिना जाएगा, हिसाब किया जाएगा। जिसको 5 जोड़े मिले थे वो 5 जोड़े और लेकर आया। हालेलुया। उस बंदे के लिए तो ये खुशी का मौका था, उस बंदे के लिए खुशी का मौका था। और कहा खुदावंद तूने मुझे 5 जोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 जोड़े और कमाए। हाँ जी, 5 जोड़े। उसके लिए मालिक तो जिस वक्त मर्जी आ जाए अपना बंदोबस्त करके बैठा हुआ। उसके मालिक ने उससे कहा अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा। हाँ जी, थोड़े में 5 तोड़े दे के मैंने तुझे देख लिया, आजमा लिया। अगर हम वफादार होते हैं, अगर हम दयानतदार होते हैं, खुदावंद बड़ी बरकत हमें हमारे सुपुर्द करना चाहता है। हालेलुया। मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे एक बादशाही तैयार की है, जिसने 5 तोड़े लेके 10 किए, कहता तो 10 शहरों का हाकम हो। हालेलुया। ये 1000 साल बादशाही की बात है, जिसमें खुदावंद बादशाहों के बादशाह के तौर पर आएगा और उसकी कलीसिया उसने वादा किया है, तुम्हें मैं अपने साथ अपने तख्तों पर बिठाऊंगा। हालेलुया। कहां पर बिठाऊंगा? फिर लिखा है, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम फरिश्तों का भी इंसाफ करोगे। हालेलुया। इंसाफ हर बंदा करना चाहता है, लेकिन वफादारी कौन निभाना चाहता है? अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा खुदावंद तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 और कमाए। हालेलुया। 2 क्या किए? 2 और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा। हाँ जी, थोड़े में मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा है खुदा मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है। पहले मुझे पता ही नहीं, पहले ये ज्यादा पता नहीं, जाके छुपा भी देता। मालिक ने जवाब मंगन थे, कहते मैं जानता था कि तू सख्त आदमी है। साढ़े पापा बहुत सख्त आदमी, लेकिन मननी कोई नहीं, उन्होंने मर्जी अपनी करने। पापा बहुत सख्त है, मामा बहुत सख्त रहे, लेकिन मर्जी अपनी करने। सब तो ज्यादा अगर तमीज वाले होंगे ने वो भाई लोग होंगे ने, वीरे बाजी आंटी दी मर्जी अपनी। और फिर कहते हैं सख्त आदमी है, जहां नहीं बोया वहां से काटता है। बोया यहां है, इसका प्रॉफिट आपको लालू खेत से भी आएगा, क्योंकि आपने उसको बिजनेस में लगाया है, कारोबार में लगाया है। किताबें मुकद्दस में लिखे हैं 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, 7 को बल्कि। इसका मतलब है मुख्तलिफ जगह पर आप मुख्तलिफ काम करो। तो कई दफा कोई होता है भाई जी मैं हूं करता सा जी या पेंटिंग का काम, प्रिंटिंग का हटाना बैनर, कोई बंदा
ہوں چکے کام ہی ختم ہو گیا. او بھائی ساری دنیا کمپیوٹر پہ چلے گئی ہے, تجھے نہیں عقل, تجھے بھی آگے بڑھنا تھا. دنیا اگلے کام کیسے کر رہی ہے؟ آپ کے لیے 50 سال پیچھے دنیا رہ گئی. آپ کو بھی آگے ایڈوانس ہو رہا ہے, آگے جا رہا ہے. اب یہ جو بندہ ہے یہ بھی کہہ رہے جہاں تو نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہے. وہاں سے یسوع نے بیج دے کر بھیجا تھا, بیج بونے والے کی مثال. یہاں پہ بھی بویا, وہاں پہ بھی بویا, پھر وہ والا بیج آگے بویا گیا. پس میں ڈرا, پہلے والے بندے نے اے نہیں کیا, انہاں فرما برداری پھر کی. اے والا بندہ یہ ڈر بھی رہا, اور جا کر تیرا توڑا زمین میں چھپا دیا. دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے. ہاں جی, جو تیرا ہے. اس بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس توڑے سے بھی بزنس ہو سکتا ہے. آمین. خدا نے ہمیں بہت ساری خوبیاں دی, لیکن ان کا استعمال ساڈے بھائی نخرے نہیں مکتے. جہاں بندہ بالکل فارغ ہے انہوں ناشتہ گرم ملنا چاہیے. انہوں ناشتہ وہ دوجے تو بہت نخرے. کیوں جی؟ یہ فارغ ہے بھائی اس لیے. واہ. اس کے مالک نے جواب میں اس سے کہا اے شریر اور سست نوکر. اے شریر اور مطلب یہ ہے کہ سستی شرارت ہے, جان بوجھ کر وقت کا استعمال ہی نہ کرنا, ضائع کر چھوڑنا, بیٹھے رہنا. تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹ رہا ہوں, جہاں میں نے نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں. بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا. روپے کا مالک, وقت کا مالک, صحت کا مالک, زندگی کا مالک ہمارا خدا ہے. ہمارا یہ سارا کچھ اس نے دیا. اگر وہ مالک نہیں ہے تو پھر جان کیوں لے لیتا ہے؟ اسے پتہ ہے, وہ کہتے تجھ سے لے لی جائے گی, چھوڑ. اب تجھے میں نے بہت وقت دیا تھا, تو نے کچھ بھی نہیں کیا. ساہوکار کو دیتا, یعنی بزنس والے بندے کو دیتا, تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت, یہ اردو زبان کا لفظ جس کا معنی فائدہ ہے, فائدے سمیت لیتا. اگر ماں باپ اپنی زندگی بچوں پر لگا دیتے ہیں تو وہ بھی توقع کرتے ہیں کہ پھر بڑھاپے میں ان کو فائدہ ملے. آمین. ان کو تو پھر بھی لیاؤ جی, لیاؤ جی, لیاؤ جی. کیوں جی؟ آپ ذمہ دار ہو کر کے لیاؤ جی. تے جدو انہوں کی باری آئے تو پھر میرے کو ٹائم پہ دے. آپ کی ذمہ داری ہے. او بھائی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. خدا نے اگر برکتیں نعمتیں دی ہیں تو وہ تو رب ہوتے ہوئے سب کو پالتا ہے, تو پھر ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. میں نے ان کو اپنے لیے بنایا دیکھا تاکہ وہ میری حمد کریں. یہ سایہ کی کتاب میں لکھا, وہ کیا کریں؟ میری حمد کریں. اب لکھا پاس اس سے وہ توڑا لے لو جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو. ہاں جی, جس کے پاس ہے اس کے پاس اور ہو جائے گا. ہاں جی, اس کے پاس جس نے وقت کو تھوڑا سا ہولڈ کر لیا ہے, سوچ سمجھ کے ساتھ چلا ہے, کوئی بیس بنا لیا ہے, وہ اور آگے ترقی کرے گا. ہاں جی, وہ کیا کرے گا اور زیادہ. اگر صرف ہم خدا ہمارے ملک کو برکت دے, صرف قرضے کے اوپر ہی پل رہے ہیں تو ذہنی طور پر ہم غلام ہیں. ذہنی طور پر کیا ہے؟ غلام ہے. اور کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا. اس کے پاس, پاپا کے پرس میں تھوڑا ٹکنے دو, اکاؤنٹ میں تھوڑا سا کو بنیاد بننے دو. لکھا ہے کتاب مقدس میں, دولت بے شک دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, خدا سب کچھ ہے, لیکن لکھا ہے دولت جو ہے
یہ محکم کلا ہے. آپ کے پاس کرایہ ہے تو آپ پنجاب جا سکتے ہیں, ورنہ آپ کرایہ ہے تو ڈیوٹی پہ جا سکتے, چھوڑو پنجاب کی تو دور کی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کرائی نہیں, آپ نے ٹھیک مینیج ہی نہیں کیا, آپ خود صرف مشکل میں نہیں ہے, آپ دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا باعث ہے, کیونکہ آپ نے محنت نہیں کی. اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا, مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے لے لیا جائے گا. کیوں ہمیں برکت نہیں ملتی؟ کئی بار ہم فضول خرچے ہیں, کئی بار ہم محنت نہیں کرتے. سست آدمی کہتا ہے باہر گلی میں شیر ہے. گلی میں کیا ہے؟ گلی میں شیر ہے. آج گرمی زیادہ ہے, آج سردی زیادہ ہے, آج بھائی آنکھ نہیں کھلی. آپ بعض کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر یہی بات لکھی ہے کہ شاید کو دیکھیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سست آدمی جو ہے نا, وہ لکھے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے, وہ بیج نہیں بوتا. وہ بیج وہ موسم ملتے رہتے, نہیں یار آج موسم ٹھیک نہیں. اصل میں بات کیا ہے, وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا. گرمی ہو سردی ہو, جو محنتی آدمی ہے وہ آگے بڑھتا ہے. ہاں جی, اس کا آخری باب اور اس کی 11واں باب 4 آیت میں لکھا ہے, ہاں 5ویں سے پڑھتے ہیں. جیسا تو نہیں جانتا کہ ہوا کی کیا راہ ہے, اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں, ویسا ہی تو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا. صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے. ہاں جی, شام کو بھی اپنا ہاتھ, چھٹی تو پہلے ہی گھنٹہ ابھی ہاتھ تو شرط ہو کے بیٹھے گے. کیوں بھائی ہاتھ شرط ہو کے کیوں؟ ساری نیت ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مالک کے چل یار اوور ٹائم ڈالا ایسے سے, اور نہیں بھائی ہم ہاتھ دو بیٹھے نہ بھائی. ہوں تو ساڈا پاویں باپ بھی آکھے نا اور رکن والے, کیوں بھائی ساری 2 لاکھ تنخواہ ہے, سانو کا پرواہ ہے بھائی, کام بھی بے شمار ساڈے پر, کیوں ہوں پائی جی ہاتھ دھو بیٹھے نہ بھائی. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے صبح کو اپنا بیج بو, شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا باربر ہوگا. آج ان میں سے کون سا پھل لائے گا, یہ یا وہ یا دونوں برابر برو مند ہوں گے. پر میرا خیال ہے جڑا محنتی تھے وہ صبح والا جڑا نا وہ بھی ٹھیک ہو جانا ہے, تو شام والا بھی ٹھیک ہو جانا ہے. جی نیت ٹھیک نہیں, وہ صبح والا بھی خراب تے شام والا بھی خراب. امثال کی کتاب میں سے ایک دور آئے دیکھتے ہیں, بڑی باکمال خدا کے کلام کی باتیں ہیں. 14ویں آیت میں لکھا ہے, 12واں باب 14ویں آیت, امثال کی کتاب. آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا, اور اس کے ہاتھوں کے کیے کی جزا اس کو ملے گی. ہاللیلویا. بھائی جس نے بھی محنت کی ہے خدا اس کو کیا کرے گا؟ برکت دے. احمد کی روش اس کی نظر میں درست ہے, لیکن دانا نصیحت کو سنتا ہے. احمد کا غضب فوراً ظاہر ہو جاتا ہے, لیکن ہوشیار ندامت کو چھپاتا ہے. راست کو صداقت ظاہر کرتا ہے, لیکن جھوٹا گواہ دغا بازی. بے تعامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں. تلوار کی طرح وہ کہتے پائے دی اسی تے سیدھی گل منہ تے مار دے. واہ بھائی واہ, نہ سوچ نہ سمجھ نہ خیال کیڑی گل کرنی تے کیڑی نہیں کرنی. لیکن دانشمند کی زبان سے بخشا, سچے ہو تو ہمیشہ تک قائم رہیں گے, لیکن جھوٹی زبان
صرف نمبر کی ہے, بدی کے منصوبے باندھنے والوں کے دل میں دگا ہے, لیکن صلح کی مشورت دینے والوں کے لیے خوشی ہے. صادق پر کوئی آفت نہیں آئے گی, لیکن شریر بلا میں مبتلا ہوں گے. جھوٹے لبوں سے خدا ان کو نفرت ہے, لیکن راستگار اس کی خوشنودی ہے. ہوشیار آدمی علم کو چھپاتا ہے, لیکن احمق کا دل حماقت کی منادی کرتا ہے. جیڑی آیت تو دسن لگا تھا وہ ہونا, محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا. ہاللیلویہ. اتنے پڑھے لکھے تے ان پڑھ دی بھی گل کوئی نہیں. آپ کے پاس جو توڑا ہے, آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے, محنتی آدمی کا ہاتھ ہاں جی کیا ہوگا, لکھا ہے حکمران ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں جو دنیا میں بہت ترقی پر لوگ ہیں سارے بہت پڑھے لکھے نے؟ نہیں, سارے بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, لیکن جو کام وہ کرنا جانتے تھے انہوں نے اس میں دل لگایا ہے, انہوں نے اس میں محنت کی ہے. اپنی خامی میں پہلے دسی, ساڈیا نے ٹائم نال اٹھنا ہی کوئی نہیں. پہلی گل, پہلی جو حسد ہے, نہ دعا نہ بندگی نہ کلام. محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا, لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا. باج گزار کا مطلب ہے ذمہ, ٹیکس دینے والا. وہ خود کبھی ٹیکس لینے کے قابل نہیں بنے گا. آمین. لوگ اس پر ٹیکس لگائیں گے, لوگ اس پر ظلم کریں گے, اور لوگوں کو ظلم کرنے کا اس نے خود موقع دیا ہے اپنی سستی کے باعث. اپنی محنت نہیں کی. کراچی شہر کے اندر رہ کر بھی اگر کوئی بندہ ان پڑھ اور جاہل رہ جائے, آگے کچھ بھی نہیں کہتے. دنیا یہاں پر اس شہر میں آ کے جتنی یونیورسٹیاں یہاں پہ لوگوں نے تعلیم و تربیت حاصل کی, میڈیکل میں چلے گئے, ٹیچنگ میں چلے گئے, بزنس میں چلے گئے. ساڈے بھائیاں دی بھائی سستی نہیں ہوگی. حکمرانی چاہتے ہیں, غلبہ چاہتے ہیں. محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا, لیکن سست آدمی ہاں جی کیا ہو جائے گا, لکھے باز گداز بنے گا. کرسیوں کے خط میں لکھا ہے جو کام بھی کرتے ہو جی سے کرو. کیا کرو؟ کر دے کام روندیا دھوندیا برتن شرتن نہیں, روندیا دھوندیا ہی. پہلے نمبر تے ضرورت ہی کوئی نہیں, ذہن بن بھی جاوے تو پھر وہ بھی جو کام کرتے ہو کرسیوں کے تیسرے باب میں لکھا ہے جی سے کرو, اور یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. آمین. کس کے لیے کرتے ہو؟ یہ زندگی خدا نے ہمیں دی ہے, ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں محنت اور لگن سے کریں, اور اس میں خدا سب کو برکت دینا چاہتا ہے. آمین. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.